السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ تعالیٰ اب اپنے ایمان کا محاسبہ کر رہے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم اب رمضان کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہم اب پڑھیں گے آج کے فطرانہ کیا ہوتا ہے، صدقہ فطر کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، اور صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے، اور صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت کون سا ہے، اور کون کون سی اجناس جو ہیں، کھجور، گندم، جو یا کس طرح کی اجناس جو ہیں ہم صدقہ فطر کے طور پر دے سکتے ہیں، اور ان کی کتنی مقدار دینی چاہیے، اور رواں سال جو ہے وہ اس مقدار کے کتنے ریٹس ہیں جو مارکیٹ میں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ صدقہ فطر جو ہے وہ فرض ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے 1503 حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جو ہے وہ سیدنا ابن عمر سے روایت کردہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر ایک سا کھجور یا ایک سا جو فرض کیا گیا ہے۔ ایون کہ اگر آپ کے گھر اسی دن کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ نے اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اب آخر کیا وجہ ہے کہ ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں؟ تو اس کا مقصد جو ہے وہ سب سے بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ اگر آپ نے روزے کی حالت میں کوئی ایسا کام کر لیا ہے جو روزے میں نہیں کرنا تھا، کوئی لغو بات کر دی، کوئی بیہودہ کام کر دیا، تو روزے کی روح جس سے ڈیمیجڈ ہوگی، تو اس روح کو ہیل کرنے کے لیے اور اپنے روزے کا حق ادا کرنے کے لیے کہ آپ کا روزہ جو ہے وہ بالکل پاک ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مقصد ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جا سکے، ان کی مدد کی جا سکے، آیا کہ پیسے سے یا اتنا آپ جو یا باجرہ وغیرہ دے دیں۔ اب صدقہ فطر ادا کرنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی 1509 حدیث ہے، سیدنا ابن عمر سے ہی روایت کردہ حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے نکالنے کا حکم دیتے تھے، کیونکہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 1609، اس کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس نماز کے پہلے صدقہ فطر ادا کیا تو وہ صدقہ فطر کا حق ادا کر دے گا، اس کا صدقہ فطر جو ہے وہ قبول ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقات کی طرح کا صدقہ ہوگا، وہ صدقہ فطر نہیں کہلائے گا۔ اب فطرانے کی کون سی اجناس جو ہیں جن کا ہم فطرانہ ادا کر سکتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1506، سیدنا ابو سعید کہتے ہیں، ہم فطر کی زکوٰۃ ایک سا اناج یا ایک سا کھجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا زبیب یعنی کہ خشک انجیر یا انگور نکالا کرتے تھے، اور یہ ایک سا جو ہے یہ اس وقت ایک اکائی تھی جو آج کل کے 2.5 کلو گرام کے برابر ہوتی ہے، اور اگر ہم رواں سال دیکھیں تو ایک سا گندم کی قیمت 100 روپے آتی ہے، اور اگر کوئی 100 کو کم سمجھتا ہے اور اللہ کی راہ میں زیادہ دینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کشمش یا کھجور یا انجیر اس کا ریٹ لگا کر جو ہے وہ 2.5 کلو کے حساب سے وہ ادا کر دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا سننا، بولنا اور اس کار خیر میں جو لوگ بھی شامل ہیں اور جو لوگ سن رہے ہیں اور جو نہیں بھی سن رہے، ان سب کی جائز حاجات کو قبول کرے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔